السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فروغ حسینیت۔ آپ سب ناظرین سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے اور شیئر کر لیجئے۔ بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ حدیث کے موضوع پر بھی کچھ سوالات آئے ہیں، ان میں سے کسی برادر نے سوال کیا ہے کہ شیعہ علم حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں۔ ایک حدیث کے موضوع پہ سوال ہے کہ، اور یہ ہم نے خود بھی ایک عالم دین کو سنا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مثلا شیعہ علماء کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کی سند کو ذکر نہیں کرتے، اور یہی سوال ہے۔ اور ایک کہ ضعیف روایات کو کیوں بیان کرتے ہیں۔ لیکن تینوں کو مختصراً ہم جواب دیں گے۔ پہلا جواب یہ، شیعہ علم حدیث کو مانتے ہیں۔ شیعوں میں بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کو آپ دیکھیں، لائبریریوں میں ہر جگہ احادیث کی کتابیں ہیں۔ علم حدیث کی باقاعدہ ایک علم ہے جو پڑھایا جاتا ہے، اور سند روایت علماء اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ وہ تقریر میں اگر ذکر کر رہے ہیں تو وقت کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کوئی بھی روایت بغیر سند کے، جس طرح آپ کے مسلک میں ہے اسی طرح شیعہ مسلک میں بھی بغیر سند کے کسی روایت کو، کسی حدیث کو نہیں مانا جاتا۔ اور اب اس میں ہم عرض کریں کہ اسے آپ رجال الحدیث کے بارے میں، جو 40 ہجری میں اصل میں جھوٹی احادیث گڑھی جانے لگی، تو علماء اہل سنت ہوں یا شیعہ مسلک کے علماء، انہوں نے علم حدیث پہ کام کرنا شروع کیا۔ رجال حدیث کہتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث راوی، اس میں فرض کریں 15 راوی ہیں، تو وہ 15 راوی کون ہیں، کیسے ہیں، اور وہ راوی یعنی کہ آخری راوی سے لے کر ابتدائی راوی رسول سے منسلک ہے نہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا عرض کر دیتے ہیں کہ یہ رجال حدیث میں 4 ہیں۔ ایک مجہول ہے، مجہول کہتے ہیں رجال حدیث میں کہ جس کے کچھ راوی جو ہیں ان کا ذکر منابع رجال میں ہے ہی نہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، اور اگر ہے تو شناخت اس کی مجہول ہے۔ مثال کے طور پر عوف بن عبداللہ، اسے رجال نجاشی نے بھی صفحہ 192 میں مجہول کہا ہے، اور شیعوں کے نزدیک بھی مجہول ہے۔ یعنی یہاں پر سارے راوی فرض کریں کہ 20 راوی ہیں، ان 20 راویوں میں سے کچھ راوی ایسے ہیں کہ جن کا کچھ شجرہ نہیں پتہ کون ہے، وہ یعنی مجہول ہیں، اس تو سند حدیث کو مجہول کہا جاتا ہے۔ مہمل کہتے ہیں جن میں کچھ راوی یعنی کتب احادیث میں تو موجود ہیں، لیکن محدثین نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی، نہ مذمت کی ہے، سکوت کیا ہے۔ مثال کے طور محمد بن موسیٰ قزوینی، اس کے بارے میں محدثین خاموش ہیں، نہ تعریف کی نہ مذمت کی۔ تو اگر یہ جس یعنی سلسلہ حدیث میں یہ راوی آئیں گے تو اس سند کو مہمل کہیں گے۔ مشترک یہ ہے کہ مثلا راوی میں کوئی ایک نام ایسا ہو کہ جو کئی لوگوں کا ہو۔ مثال کے طور محمد بن قیس اسدی، یہ 6 افراد ہیں سلسلے میں جو ہمیں ملتے ہیں اسی نام کے، اب نہیں پتہ کون ہے۔ اچھا، ان 6 میں سے ہو سکتا ہے کوئی ثقہ ہو، کوئی صحیح، یعنی کہ ان کی جو اقسام ہیں۔ اب اس سند حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ مشترک۔ اچھا، ایک ہے متشابہ۔ متشابہ کہتے ہیں کہ جس میں سند کے راوی یعنی کہ جو نام ہیں لکھنے بولنے میں یکساں ہیں، لیکن تلفظ میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر عقیل، محمد بن عقیل، اگر عقیل عین پہ فتح پڑھیں گے، ایک سند میں 10 حوالے ہیں، ان میں سے ایک یہ آ گئے محمد بن عقیل۔ اب محمد بھی نام ہے راوی کا اور والد کا نام بھی
لکھنے میں عقیل اور اقیل دونوں ایک جیسا لکھا جاتا ہے. اگر آپ عین پہ فتح نہ دیں ضمہ نہ دیں تو ایک جیسا پڑھنے میں آ رہا ہے. لیکن اگر عقیل لیں گے تو نشاپوری ہے، اقیل لیں گے تو فریانی ہے. اسے متشابہ کہتے ہیں اس سند حدیث. اب ایک ہے اصطلاحات حدیث. یہ بات حقیقت ہے کہ بہرحال شیعہ مسلک علم حدیث کو مانتا ہے اور بہت ہی اس میں کام کیا ہے، جس طرح برادران اہل سنت کے علماء نے کیا ہے. اور اس میں اصطلاحات حدیث کا مثال کیا ہے کہ جیسے ٹریفک کے اشارے ہوتے ہیں، علماء لمبی لمبی عبارتیں لانے کے بجائے مختصر لفظ نام رکھ دیا، اس میں وہ نام آئے، مثلا صحیح حدیث ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، موضوع ہے، یہ نام رکھ دیے. مثلا صحیح کسے کہتے ہیں؟ شیعہ مسلک میں اس کی تعریف کیا ہے؟ شیعہ مسلک میں تعریف یہ ہے کہ جس کے سارے راوی عادل ہوں اور امامی ہوں، اور سلسلہ حدیث جا کر معصوم پہ رکے، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی اولاد یعنی اہل بیت علیہ السلام. اگر محمد و آل محمد پہ سلسلہ حدیث رکے گا اور جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب عادل اور امامی ہیں، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ شیعہ اسے صحیح کہتے ہیں. اچھا، اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ سلسلہ رسول پہ رکے وہ اہل بیت کو اس میں شامل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سلسلہ رکے رسول پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تمام راوی عادل ہوں اور ضابط ہوں. ہم کیا کہتے تھے؟ عادل ہوں اور امامی ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ عادل ہو اور ضابط ہوں. ضابط کیا ہے؟ اور ایک بات، روایت میں شاذ اور علت نہ ہو. شاذ اور علت، شاذ کہتے ہیں ایسی روایت جس کا راوی ایک ہے. جیسے باغ فدق میں جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا تو اس کو جو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے وہ کیا، انہوں نے کہا کہ نبی اپنا ورثہ نہیں چھوڑتے. یہ روایت شاذ، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ کے علاوہ کسی نے اس روایت کو نقل کسی سے نہیں ملتا ہے. شاذ. اچھا، اور علت کیا ہے؟ ایسی مسئلہ کہ جو روایت کی صحت کو ختم کر دے. مثلا ایک ایسا راوی ہو کہ جو بھول جاتا ہو یا وہم کرتا ہو. اب یہ وہم ہونا کی جو کیفیت ہے وہ روایت کو مشکوک کر دیتی ہے. اچھا، اب اگر اہل سنت کی نظر میں سلسلہ رسول پہ جا کر رک رہا ہے، راوی سارے عادل ہیں اور ضابط ہیں اور نہ شاذ ہے نہ علت ہے کسی قسم کی، تب اس روایت کو صحیح کہتے ہیں اہل سنت. اچھا، حسن کسے کہتے ہیں؟ اہل تشیع کے نزدیک حسن کہتے ہیں کہ جس میں راوی جو ہے وہ ایک یا دو کی عدالت واضح نہ ہو. امامی ہیں لیکن عادل نہیں ہیں ان میں سے ایک دو. اچھا، اہل سنت کے نزدیک ایک راوی عادل نہ ہو مگر خفیف الضبط ہو. اور صحیح، ایک دوسری تعریف کی ہے کہ صحیح اور ضعیف کے درمیانی جو درجہ ہے اس کو وہ حسن کہتے ہیں. موثق کہتے ہیں اہل تشیع کے نزدیک کہ امام پر روایت تو ختم ہوئی ہے لیکن راوی ان میں سے عادل بھی ہیں لیکن امامی نہیں ہیں. مثلا اہل سنت سے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں موثق، یعنی کہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور ضعیف کہتے ہیں اہل تشیع کے نزدیک کہ معصوم سے یا تو متصل ہی نہ ہو یا راوی عادل نہ ہو، اور اگر امام سے متصل ہے راوی بھی عادل ہے امامی نہ ہو، تو ضعیف اس روایت کو کہتے ہیں. اہل سنت کے نزدیک متصل نہ ہو معصوم سے، رسول سے، عادل نہ ہو یا متن حدیث میں شذوذ و علت پائی جاتی ہو، اسے ضعیف کہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.